باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ باب اخلاق خود سازی، کتاب کا نام کیا ہے؟ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی کتاب، کون سی؟ خود سازی۔ بات خود سازی میں کہاں تک پہنچی کہ انسان، جی بتائیے، کہ انسان جو انسانی نفس کی بیماریاں ہیں، جیسے انسان کا بدن مریض ہوتا ہے تو اس کا نفس، اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو ان بیماریوں کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اہل بیت نے، انبیاء نے ہمارے جسم کی، جیسے ڈاکٹرز ہماری جسم کی بیماریاں بتاتے ہیں، انہوں نے روح کی بیماریوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آیات، روایات اہل بیت نے، معصومین نے بتائی ہے، پھر بھی اس کے بعد ہمارے اندر وہ کمی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کمیوں کو اپنے اندر کمی نہیں مانتے۔ وہی چیز جو ہم دوسروں میں عیب سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اپنے اندر اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو ہم جو علاج نہیں کر پاتے اپنی بیماری کا، سب سے اہم وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ہم اس بیماری کو بیماری نہیں مانتے اپنے اندر۔ جی سکینہ، یہی بات چل رہی تھی جی آقا۔ جی، کہ ہم اس کو ابیر حسن، اس بیماری کو، سیدہ فرین، ہم اپنے اندر مثلا اگر کوئی ہماری غیبت کر دے یا کوئی کہیں بیٹھ کے ہماری برائی کر دے، ہمیں پتہ لگ جائے، ہم کتنا اسے کوسیں گے کہ اس نے ہمارے ایسے کر دیا، اسے تو جہنم میں جگہ ملے گی، اور اس نے تو یوں کر دیا ہے۔ یا مثلا آپ کسی جگہ جائیے پبلک پلیس میں، اور جہاں پہ لائن لگ کے کام ہو رہا ہو، اور کوئی شخص یا کوئی لیڈی، کوئی جینٹس آپ سے آگے بڑھ کے چالاکی دکھا کے آپ سے پہلے کام کرا لے، دو تین آ کے، تو آپ گھر آ کے کتنا وہ کریں گے، ایسے ایسے بد اخلاق، بدتمیز، تربیت نہیں ہے ان کی، اور لین میں لگے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو سورس لگا کے اور آگے کرا کے اپنا کام چلے گئے، اور ہمارا تو سسٹم ہی خراب ہے، انہوں نے اس کی سورس کی بنا پہ اس کا کام پہلے کر دیا اور ہمارا نہیں کیا، اور یوں، کیونکہ وہاں پہ ہم تھے تو ہم کتنا برا کہیں گے اس کو۔ لیکن اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم لائن توڑ کے سب کام کرا کرو کے اسے چالاکی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں میں نے دیکھو بڑھ جن، دیکھیے معیار، وہ دیکھیے کتنے ہم نے دوہرے معیار بنا رکھے، نہیں بنا رکھے۔ اگر ہم سے آگے بڑھ کے کوئی کام کرا کے لائن میں، مثال کے طور پر، کیونکہ لائن میں لگ کے کام کرنا یہ حق ہے نا دوسروں کا، اگر کوئی بغیر لائن میں آ کے دوسرا کام کرا لے رہا ہے تو وہ سب کا حق برباد مار رہا ہے جو پیچھے ہیں۔ ایسا ہی ہے سکینہ، اگر کوئی ایسا جی کر لے، آقا۔ جب کوئی ابیر حسن ایسا کر لیتا ہے تو ہم کتنا برا بھلا کہتے ہیں، جی لیکن آقا۔ کسی دن جب ہمیں موقع ملتا ہے تو کر کرا کے آ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور گھر آ کے خوشی سے بتائیں گے دوستوں میں، گھر پہ، آج تو میں نے بڑی ہوشیاری دکھائی، سارا کام ایک دم کرا لیا، میں نے لوگوں کو ایسا دھوکہ دیا میں نے، اور بڑے فخر سے بیان کریں گے کہ میں نے اتنی چالاکی، اسے چالاکی کہیں گے۔ دوسرا کرے تو عیب، وہی کام ہم کر کے آ رہے ہیں تو خوش ہیں۔ تو یوں ہم اپنی برائیوں کا علاج نہیں کر پاتے، روح کی برائیوں کا، سمجھ رہے ہیں آپ کو سوتے ہوئے آرام، تھکے ہاری ہیں آپ لوگ تھکے ہارے سو رہے ہیں، آرام کا ٹائم ہے، کوئی آ کے شور مچا دے اور آپ کی نیند ٹوٹ جائے، کتنا کہیں گے تمیز نہیں ہے، کون تھک کے سویا ہے اور پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے، اور اسے ابھی نیند آئی ہے، پتہ نہیں، لوگوں کا حق ہے اس کو ضائع کرتے ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ویسے ہیں۔ اور جب خود اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہو اور کوئی بیچارہ تھکا ہارا سو رہا ہو تو اس کی تو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، اتنا شور مچا دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ تو بتائیے، ہاں دوہرے معیار بنا رکھے ہیں ہم نے، نہیں تو کیوں ہمارے روحوں کی بیماریوں کا علاج نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ ہمیں مرض کا تو پتہ ہے کہ یہ مرض ہے، لیکن اس مرض کو اپنے اندر ہم مرض ہی نہیں مانتے۔ ایسا ہی ہے فرہین، لہذا فرہین نہیں بول رہی ہیں جی۔ تو علاج جبھی تو ہوگا بیماری کا کہ جب ہمیں پتا ہو کہ ہم بیمار ہیں، ہم اسے بیماری مانیں۔ بس دوسروں میں ہے تو بیماری ہے، اپنے میں ہے تو بیماری نہیں ہے، وہ ایسا کیسے بھائی؟ اس لیے ہے۔ تو اب اس کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، اس کو پہچان، بہتر ہے کہ ان کو پہچاننے اور اس کے جو وسائل ہیں جس سے ممکن استفادہ کیا جائے اس کی طرف اشارہ۔ ایک تو یہ سب سے پہلے ہم عقل کو اپنے تقویت بخشیں، اپنی عقل کو، عقل سے مراد یہاں پہ یہ والی عقل نہیں ہے، عقل سے مراد روح، قلب، جس کو قرآن میں الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، کہیں پہ روح کہا گیا ہے، کہیں نفس کہا گیا ہے، کہیں قلب کہا گیا، کہیں عقل۔ جب حقیقت ایک ہے تو نام الگ الگ کیوں ہے؟ جب حقیقت ایک ہے تو نام الگ الگ کیوں؟ کہا کہ کس عنوان سے؟
مختلف جہتوں کی وجہ سے نام دے دیے گئے ہیں. کیونکہ عقل نام کیوں دیا ہے کہ ان چیزوں کو، کیونکہ یہ عقل جو ہے وہ غور و فکر کا سبب بنتی ہے. یہی چیز ہے عقل، انسان غور و فکر کرتا ہے، لہذا روح کو عقل کہہ دیا ہے. الگ الگ جہتوں کی وجہ سے اس کا نام بدل دیا، کہیں روح، کہیں قلب، کہیں کچھ کہیں کچھ. لیکن حقیقت یہ کہ نہیں روح ہے انسان، تو اسے ہم مضبوط بنائیں، اپنی روح کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اس عقل کے ذریعے سے ہی انسان کو جنت اور جہنم ملے گا. اللہ کے احکام واجبات عقل کو ہی دیکھ کر بانٹے گئے ہیں، ورنہ دیوانے کو پر تو نماز واجب نہیں ہے جی، ظاہری دیوانے پہ بھی واجب نہیں ہے. تو عقل کے حساب سے ہی تو ضرورت ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں. یہ عقل ہی تو معیار ہے، عقل یہ، لہذا اسی اور حدیث بھی پڑھی تھی، العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل ہی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں. یہ عقل ہی تو ہے، اور یہی چیز انسان اور حیوان میں فرق بنتی ہے. ورنہ عبیر حسن، یہ عقل ہی تو ہے جو انسان سکینہ، جو انسان اور حیوان میں فرق ہے عقل کی وجہ سے ہی تو ہے. جی آقا. اور یہی عقل سے انسان کام لینا چھوڑ دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. وہ تو چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. ان سے بدتر کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو عقل ہے نہیں، اس لیے استعمال نہیں کرتے. تمہارے پاس تو ہے تو نہیں استعمال کر رہے، تو کون زیادہ پست ہوا کہ ہونے کے باوجود استعمال نہ کریں. لہٰذا اس کو تقویت بخشیں. آج دوسری بات یہ ہم نے پڑھی تھی، دوسری بات آج یہاں پہ یہ بتائیں گے. کون سی تھی دوسری بات؟ دوسری بات ہے یہ، کون سی؟ عمل سے پہلے فکر کرنا. عمل سے پہلے، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. کہاوت مشہور ہے، پہلے تولو پھر سوچ سمجھ کر بولو. جی، نہج البلاغہ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، قلب الاحمق فی کیا ہے؟ احمق کی زبان اس کے منہ میں ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی پہلے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور احمق پہلے بولتا ہے پھر پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عمل سے پہلے فکر کرنا. عقل کے قوی کرنے میں، عقل کو تقویت مضبوط کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کام کے انجام دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم عقل کو مضبوط کریں گے تبھی تو وہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے اس کام کے بارے میں، اور اس کے نتائج اور آثار اور دنیاوی اور اخروی اثرات کو خوب دیکھنا چاہیے. کوئی بھی کام اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے آثار کیا ہوں گے، دنیاوی اثر کیا ہوگا، اخروی یعنی آخرت کا اثر کیا ہوگا. اس کو خوب دیکھ لیں کہ اس کا دنیا میں کیا اثر ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا اثر. اب اگر ہم کسی کی غیبت کرنے سے پہلے اگر ہم نے اپنی عقل کو مضبوط کر لیا ہے، تو اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں اور غیبت ہو رہی ہے تو ہم کیا غیبت میں اس کا ساتھ دیں گے غیبت کرنے والے کا، یا اٹھ کے پہلے اسے سمجھائیں گے؟ نہیں مانا تو اٹھ کے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی دنیا میں تو نقصان ہے ہی، کہ دنیا ذلیل سمجھتی ہے، اور آخرت میں تو بہت زیادہ عذاب ہے اس کا. تو پہلے سوچیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ عہد کر لیں کہ کسی کام کو بھی اس کی آخرت اندیشی سے پہلے انجام نہیں دیں گے. جب تک اس کا نتیجہ اور عاقبت نہ سوچ لیں گے اس سے پہلے ہم انجام نہیں دیں گے، تاکہ آہستہ آہستہ سوچنے اور تفکر کے ذریعے اپنی روح کو آگاہ کیا کریں. ایسے کیا ہوگا؟ جب ہم ہر کام کو انجام دینے سے پہلے فرحین، عبیر اور سکینہ اور آپ 7 افراد، شارف، چراغ، غلام علی، علی اصغر، جوہر، فرقان اور ساجد. اب اگر ہم ہر کام سے پہلے کرنے سے پہلے ہم عقل کو استعمال کرنے لگیں کہ بس ہمیں ہر کام چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا اس کے نتیجے پہ غور کرنی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور خالی یہ نہیں کہ دنیا میں کیا نتیجہ ہوگا، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اگر ہم یہ سوچنے کی عادت ڈال لیں تو آہستہ 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 ہمیں ملکہ قدرت حاصل ہو جائے کہ نہیں، کہ ہم ہر گناہ سے بچ سکیں. سکینہ، جی عبیر، جی. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کو اچھے کاموں اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یہ غور و فکر انسان کو اچھے کام انجام دینے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور نیز اور یہ بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا تجھے پشیمانی سے محفوظ کر دے گا. یعنی کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کو جی سوچنا شرمندہ ہونے سے بچا لے گا. کیونکہ اگر آپ پہلے سوچیں گے
تو پھر غلطی نہیں کریں گے، لیکن اگر پہلے انجام دے دیا بعد میں پچھتانا پڑتا ہے بعض ٹائم۔ غصے کوئی دیکھ لیجئے آپ، دنیا کا کوئی ایک انسان لا کے دکھا دو جو وہ غصہ ہو کے غصے میں اس نے کوئی کام انجام دیا ہو وہ بعد میں پچھتایا نہ ہو۔ سکینہ، عبیر، چاہے بھلے ہی وہ غلطی پہ نہ ہو، سامنے والا غلطی پہ ہو جس پہ غصہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی غصہ کرنے کے بعد اگر غصے میں آ کے کوئی فیصلہ کر دیا ہے یا کوئی کام کر دیا ہے تو دنیا کا کوئی ایک انسان لا کے دکھا دو جس کی عقل سلامت ہو اور اس نے غصے میں آ کے کوئی کام انجام دیا اور وہ پچھتایا نہ ہو بعد میں۔ سکینہ، جی آغا، پچھتانا جی پڑتا ہے آغا، ہمیشہ، لیکن آپ جی ہاں مگر بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے نا، جی ایک جی ہوتا ہے جی نا وہ آغا غصے میں عقل قابو میں رہتی ہی نہیں ہے۔ جی 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 اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے، دیکھیں میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی غصہ کرنے نہیں چاہیے، نہیں، اللہ نے قدرت رکھی ہے، قوہ غضبیہ انسان کے اندر رکھی ہے، غصہ آنا نارمل ہے، غصہ آنا عیب نہیں ہے، کیونکہ غصہ جب اللہ نے قوت رکھی ہے انسان کے اندر تو غصہ تو اسے آنا ہے۔ کبھی آپ سوچے یار یہ تو بڑا بدتمیز ہے اس سے غصہ آتا ہے، نہیں، غصہ آنا عیب نہیں ہے، غصے کو ہینڈل کون کیسے کرتا ہے یہ مین ہے۔ بھائی جب قوہ غضبیہ ہے انسان کے اندر، اللہ نے قدرت رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی کبھی بھی کیسے بھی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس غصے کے وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ اہم ہے۔ اگر عقل ہے اس پہ عقل اس پہ عقل حاوی رہی تو غصہ کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دے گی، کبھی غصے کو بے لگام نہیں ہونے دے گی، غصہ آ جائے گا لیکن وہ کیا کرے گا، جس چیز پہ غصہ آیا ہے وہ موضوع بدل دے گا، بات بدل دے گا، خود ہٹ جائے گا، بیٹھ جائے گا، کچھ بھی کر لے گا، خاموش ہو جائے گا، یہ کر لے گا۔ اور لیکن جو جاہل ہوتے ہیں جن پہ غصہ ان کا عقل کو اوپر غالب آ جاتا ہے وہ فوراً ریئیکشن دے دیتے ہیں، مار دیں گے، پیٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ غصے سے ہی، غصہ ہی تو ہے جو اچھے اچھے جنت جیسے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ جی جی، تو غصہ انسان کے اندر فطری ہے مطلب قدرت نے رکھا ہے قوہ غضبیہ، بھائی قوہ غضبیہ رکھی ہے، تو آپ یہ کہیں گے جب یہ غصہ بری چیز ہے تو اللہ نے قوہ غضبیہ رکھی کیوں ہے؟ اللہ یہ طاقت رکھتا ہی نہیں انسان کے اندر، تو اس لیے رکھی ہے کہ وہ غصہ ہمیں کہاں کرنا ہے، غصہ ہمیں کہاں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں غصہ ہی نہ کریں، پتہ لگا اللہ کے دین کی دھجی اڑا رہی دنیا اور آپ میں نے غصے کو پی لیا، آپ کون ہوتے ہو بھائی غصے کو پی لیا؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف آپ نے آیت پڑھی ہے، مومنین کی صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، مومنین آپس میں بہت رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے خلاف شدید ہے ایک دم، ان کے خلاف کوئی رحم کا ان کے اندر وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے، بالکل نہیں اس کے ساتھ رحم ہوگا، لیکن آپس میں دیکھیے ایسے مومنین آپ نے دیکھے سنے تو ہوں گے اگر دیکھے نہ ہو کہ جب وہ میدان آغا اس میں بھی جنگ، دیکھیں سیریل میں جیسے دکھتے ہیں جی جی ایپیسوڈ آپ نے میں۔ مولا کائنات کی اہل بیت کی سیرت پڑھی ہوگی، جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو دشمن کے خلاف کیسے قہر، کیسا دم، بالکل بخشش کا کوئی وہ نہیں، لیکن جب مسلح عبادت پہ اور مومنین کے درمیان غریبوں میں اور فقیروں میں ہوتے تو کیسے لگتا تھا؟ غریب اگر کہیں سڑک پہ ادھر ادھر بیٹھے کھا رہے ہیں، فقیر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے۔ اہل بیت کی سیرت ہے یا نہیں؟ جی آغا، ایسے ہوتے ہیں، کوئی آپ سنیے، دیکھیے جب موقع آتا ہے تو کیسے مولا کائنات کی زندگی جس انسان نے دیکھی ہو، یاد ہے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک یہودی یا ایک کون تھا، یہودی تھا یا نصرانی تھا، یہودی تھا جو شیعہ مسلمان ہو گیا تھا، کب؟ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ظالموں نے، یاد ہے آپ نے سنا ہے رسی کا پھندا تو سنا ہے آپ نے، شہزادی جب رسول کی جی آغا وفات رسی کا ہوئی، پھندا تو سنا ہے۔ ہاں تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا یہودی، جب اس نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور یہ خاموش ہے، فوراً مسلمان ہو گیا۔ کیوں مسلمان ہوا؟ کہ اس شخص کو میں نے کتنی جنگوں میں دیکھا ہے، اتنا قہرمان، اتنا طاقتور، اچھے اچھے دشمنوں کے پیر اکھاڑ دیتا تھا، اور آج یہ شخص اتنا خاموش ہے، اس کا مطلب اسلام کی اس میں کوئی مصلحت ہے اور ایسا کام یہی کر سکتا ہے، تو اس بات پہ ایمان لے آیا تھا وہ۔
کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، لیکن جب مصلحت آئی، اسلام کے تحفظ کی، حفاظت کی بات آئی، تو وہی لوگ جو کبھی کسی جنگ میں نہیں ٹکتے تھے، وہ علی جیسے کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہے ہیں، تو فوراً ایمان لے آیا تھا وہ شخص کہ یہ ضرور رسول کی کوئی وصیت ہوگی یا کوئی بات ہوگی جو یہ آج بندہ خاموش ہے، ورنہ میں نے اسے جنگوں میں دیکھا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں قوہ غضبیہ، فطری ہے، لیکن وہ غصہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اپنے دشمنوں کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ تو مہربانی سے۔ ہمارے مولا کی سیرت یہی تو تھی، تلوار ماری تھی، کیا کیا تھا؟ جو پیا اس شربت اسے بھی پلایا۔ اپنا دشمن، دین میں اپنا کچھ نہیں ہوتا کہ میرا دشمن میرا دوست، دین میں اللہ کا دشمن اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا دشمن اللہ کا دوست ہوتا ہے، یعنی اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، اللہ کا دوست ہمارا۔ اب اللہ کا دوست اگر ہمارا دشمن بھی ہے تو وہ دشمن نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ فلاں تو میری پکی دشمنی ہے، لیکن کیا وہ بہت نیک ہے، مومن ہے؟ تو نہیں، وہ دین کے مسئلے میں کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے، لیکن جو اللہ کا دشمن ہے اس سے ہم دوست ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو اپنے خالق کا نہ ہوا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، کہیں بھی بیچ دے گا وہ۔ جی ادھر دیکھیے اب آپ، تو قوہ غضبیہ، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کام سے پہلے اس کو سوچنا، کام کو انجام دینے سے پہلے اس کو سوچنا آپ کو پشیمانی سے محفوظ کر دے گا۔ ایسے جنے کتنے ہیں، ان میں سے جیسے میں نے ابھی مثال غصے کی دی، تو غصہ کر کے غلط یوز کر کے انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ غلط نہیں، صحیح غصہ آیا ہو تب بھی پتہ لگا ایک انسان نے بہت بڑی غلطی کر دی، گستاخی کر دی اس کی شان میں، اور بہت غلط کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، غصے میں آ کے اس نے اس سے بدلہ لے لیا۔ بدلہ تو لے لے گا لیکن سکون نہیں ملے گا اسے۔ جی بدلہ تو لے لے گا امیر، لیکن اسے سکون نہیں ملے گا، فرحین سکینہ۔ لیکن ایسی صورت میں اگر وہ معاف کر دے گا تب دیکھیں کتنا سکون ملے گا، اور سامنے والے کو کتنا پچھتاوا ہوگا کہ یار اس بندے نے مجھے معاف کر دیا، اس سے تو مجھے پیٹ لیتا۔ کہاوت ہے، کہاوت حدیث ہے یہ کہ ظالم دشمن کو معاف کرنے سے بڑی سزا کچھ نہیں ہو سکتی، معاف کر دو اسے۔ تو بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا ہے، معاف کرنے سے سکون ملتا ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی کام کی فرمائش کریں، مجھے کسی کام کی، مجھ سے کچھ کہیے، فرمائش کیجئے مجھ سے۔ تو رسول نے فرمایا کہ کیا تم میرے کہنے پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل۔ تو اس سے یہ سوال اور آپ کا یہ جواب 3 دفعہ رد و بدل ہوا، ایک ہی سوال اور اس آدمی کا جواب 3 دفعہ عدل بدل ہوا ہے۔ مطلب اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میری فرمائش یہ ہے کہ جب تم کسی کام کو انجام دینا چاہو تو اس کے انجام دینے کے بارے میں پہلے خوب غور و فکر کر لو۔ جب تم کوئی کام انجام دینا چاہو تو اس سے پہلے خوب غور و فکر کر لو، اگر اچھا ہو تو اسے بجا لاؤ، اور اگر شک اور اشتباہ ہو تو اسے بجا نہ لاؤ، اسے انجام نہ دینا۔ رسول خدا، ٹھیک ہے یہ بات کہی آپ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلد بازی لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ جلد بازی لوگوں کو، جلد بازی میں انسان، اگر لوگ اپنے کاموں میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے تو کبھی ہلاک نہ ہوتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انجام کو سوچنا اور جلد بازی نہ کرنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان۔ کیا ہے وہ؟ العجلۃ من الشیطان، التعنی من الرحمن، غور و فکر اللہ کی طرف سے، اور شیطان کا کام ہے جلد بازی والا۔ یہی ہے دیکھنا، پیغمبر نے فرمایا انجام کو سوچنا، جلد بازی نہ کرنا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، من الرحمن، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں، العناءۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آپ دیکھیے معصوم کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ غور و فکر شیشے کی طرح ہوتا ہے، آئینے کی طرح، جو تمہیں اچھائی اور برائی ظاہر کر دے گا۔ جیسے آئینہ آپ جیسے ہو ویسا دکھاتا ہے،
ایسے ہی غور و فکر یہ آپ کو بتائے گا۔ حیوانات اپنے کاموں میں غرائز اور حیوانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان میں عقل نہیں ہوتی، ان کے غریزہ ہوتا ہے، ان کی خواہشات ہوتی ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور غور و فکر نہیں رکھتے۔ لیکن انسان کیونکہ اس کے پاس عقل ہے لہٰذا اسے اپنے کاموں میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے آخرت اور عاقبت اندیش ہونا چاہیے۔ دور اندیش اور عاقبت اندیش کس کا کیا ہوگا؟ گرچہ انسان بھی وہی حیوانی غرائز اور اگرچہ انسان کے اندر بھی وہی خواہشات اور وہی غرائز ہے جو حیوان میں ہے، جانوروں میں ہے، لیکن اس کے پاس عقل ہے، یہ عقل اسے کنٹرول رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اگرچہ اس کے اندر اسی وجہ سے جب کسی حیوانی خواہش کا انسان طالب ہوتا ہے، جب اسے کوئی حیوانی خواہش جیسے حیوان ہوتی ہے نا، حیوانوں کو کچھ بھی خواہش اٹھ جاتی ہے، اگر ایسی خواہش ہو تو فوراً اسے بجا لانے میں دوڑتا ہے انسان۔ اگر ایسا کرنے لگے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر غور و فکر کر اس کا نتیجے کو سوچ لے، ٹھیک ہے، جیسے حیوانوں کو دیکھا ہے وہ کسی کا بھی مال لوٹ لیں گے، کسی بھی جانور کا کھا لیں گے، لوٹ لیں گے، چھین لیں گے۔ اب انسان کے اندر بھی یہ فطرت ہے نہیں ہے؟ فطرت کہہ رہا ہوں، یہ غرائز ہے نہیں ہے؟ لیکن یہ عقل غور و فکر جب اسے سوچے گا کہ یار میں لوٹ تو لوں گا دوسرے کا مال، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ چیز انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے۔ سمجھ رہی ہے سکینہ؟ یہ چیز ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے، ورنہ حیوانوں کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے تو پھر حیوان میں اور اس میں کیا فرق؟ کچھ نہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اور اس کی حیوانی خواہش اور غریزہ اسے غور و فکر کی مہلت نہیں دیتا پھر کہ کہیں عقل اس میدان میں نہ آ جائے اور اس کی حیوانی خواہش کے لیے سدرا راستہ نہ روک دے۔ لہذا اگر ہم سے ہو سکے کہ ہم اپنے آپ کو یوں عادت دیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس میں غور و فکر کریں تو عقل کے راستے کھول دیں ہم اگر، اور اسے اس میدان میں کام کرنے دیں عقل کو، اور جب عقل اس میدان میں داخل ہو تو وہ اس قدم کے واقعی اور حقیقی مصلحت اور مفاسد درک کرے گی۔ عقل جو ہے وہ پھر حقیقی وہاں پہ مصلحت اور نقصان بتا دے گی کہ ہاں بھائی اس کام میں تو اچھائی ہے، چل انجام دے لے، لا یہ کام برا ہے بھائی اسے مت انجام دے۔ اور حیوانی خواہش اور تمایلات میں اعتدال پیدا کر دے گی، وہ نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادہ نہ کم، ورنہ حیوان یا تو بالکل افراط میں رہتے ہیں، اب اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اور ہمیں پھر عقل، لیکن اگر ہم عقل سے کام لیں تو ہمیں عقل تکامل انسانی مکمل بنانے کی اور صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی کرے گی، اور جب عقل طاقتور ہوگی، روح طاقتور ہوگی اور جسم کی مملکت میں حکومت میں اس کی حکومت ہوگی، وہ بادشاہ ہوگی، تو پھر وہ انسانیت کے داخلی دشمنوں اور جو نفسانی بیماریاں ہیں اس سے ہمیں آگاہ کر دے گی کہ یہ بیماری آ رہی ہے بھائی اور یہ بیماری ہے، تو لہٰذا اس کے علاج اور اس کو روکنے کی طرف انسان متوجہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن اور احادیث میں غور و فکر اور تعقل اور تدبر کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ شروع سے آخر تک پڑھتے چلے جائیے، جنہیں کتنی بار افلا یتدبرون، افلا تتدبرون، افلا تعقلون، لا یفقہون، لا تعقلون، کتنی جگہ آیا، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں کتنی دعوت دی گئی، اسی لیے کی گئی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آج کا وقت تمام ہو گیا، کل انشاءاللہ نفس کے بارے میں، بدبینی کے بارے میں بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ